اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ۔ چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں موجود ہیں۔ اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبادہ بن صامت سے مرفوعاً کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، بلکہ اپنے گھر کے بھی کسی اندرونی حصے۔ اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا۔ مردوں کے لیے مسجد میں نماز افضل، ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود گھر کی نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ، گھر کے باجماعت پڑھ رہے ہیں مسجد سے افضل، اب کیا شکل، دالان کی صحن سے امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ اس سے تو افضل، کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ تو بغلی کوٹھڑی ہے تو اس میں سب سے افضل۔ اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص اور ابن ابی شیبہ جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرات نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں۔ کہ حضرت عائشہ جب تلاوت یہ موقف اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ۔ چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں باہر نکل کر لشکر اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی، حضرت عبادہ بن صامت سے مرفوعاً کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں؟ اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف کے جواب میں آپ نے فرمایا من قعدت من کن، ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے تو عمل المجاہدین، تم میں سے جو شخص اپنے گھر میں بیٹھی رہے گی وہ مجاہدین کا اجر حاصل۔ جب باجماعت پڑھ رہے ہیں اب کیا شکل، یہ ایک ہوا کا روح، امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ دیا جا رہا۔ اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اب آئیے سورہ اس کی بنا per رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً یا اس صورت میں ہر شخص جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرات نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں۔ تو یہ موقف اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ۔ اپنے گھروں کے چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی تفصیل آئی ہے، اس میں میں اس وقت نہیں جا رہا۔ اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی، حضرت عبادہ بن صامت سے مرفوعاً کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے جب باجماعت پڑھ رہے ہیں اور تم اس کی سزا کے طور پر اس پر کنکری، امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ اور اس کی کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ کنکری سے، تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرات نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں۔ کوئی حرج نہیں۔ تو یہ موقف اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ۔ چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں موجود ہیں۔ اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی، حضرت عبادہ بن صامت سے مرفوعاً کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ۔ جب باجماعت پڑھ رہے ہیں اب کیا شک، امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص
جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرات نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں. اور اپنی شبگاہوں کی یہ موقف اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے. یہ سورہ فاتحہ زیادہ پاکیزہ عمل ہے. چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں موجود ہے. اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجیے. اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی حضرت عبادہ بن صامت سے ہے اپنی شرمگاہوں کی مرفوعاً حفاظت کریں. کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں. اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف ہے، وہ نوٹ کر لیجیے. ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو نہیں پڑھنی ہے سورہ فاتحہ، اور داخلہ ہوگا جب باجماعت پڑھ رہے ہیں. اندر جو ہے اب کیا شک نہیں آئے گا. امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص کو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرات نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں. محرموں سے تو یہ موقف اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے. یہ سورہ فاتحہ پورا جسم صدر ہے. چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں اور یہ جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں. کوئی اور حصہ. اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی حضرت عبادہ بن صامت سے مرفوعاً کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی. دل بات ہوتا تھا جب گھر سے باہر نکلتی تھی. اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا. وہ چہرہ نہیں ڈھانپتی تھی. ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ. ہوتی تھی جو گھر میں اٹھتی تھی. جب باجماعت پڑھ رہے ہیں تم لیا جا سکتا. اب کیا شک ہے؟ کام کاج کرتا ہے. امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ اس صورت میں ہر شخص کو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرات نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں. یہ موقف اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے. یہ سورہ فاتحہ. چہرے کی. چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں. اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی حضرت عبادہ بن صامت سے مرفوعاً کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی. اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا. وہ بابوں میں نوٹ کی نہیں. ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو یا رضائی ہو، یہ چاروں پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ. جب باجماعت پڑھ رہے ہیں تھا اس کا شوہر بھی اب کیا شکل. امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ اپنے شوہروں کے باپ. اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ اس صورت میں ہر شخص کو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور رضائی جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرات نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں. بیٹے ہو سکتا ہے شوہروں کی. یہ موقف اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے. یہ سورہ فاتحہ. وہ بھی محرم. چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں. یا اپنے شوہروں کے بیٹے. اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی حضرت عبادہ بن صامت سے ہے مرفوعاً کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی. اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا. ان کی عورتیں اپنی عورتیں. ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ. جب باجماعت پڑھ رہے ہیں اب کیا غلام. امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ یہ بھی ہے کہ اس سے مراد صرف باندیاں ہیں. اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے
یہ بھی اس ہے کی کہ بنا مرد پر بھی- رجحان یہ ہوتا ہے کہ اور یہ بھی ہے کہ یقیناً مرد اس جب صورت میں ہر شخص کو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، چاہتا ہے یہ پھر فقہ جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرأت نہیں کی، اس نے کوئی نماز ہی نہیں۔ تو یہ موقف اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ۔ رہا ہے چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں مریض ہے اسے جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں۔ عورات النساء یا وہ بچے، اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے ہے مرفوعاً ابھی انہیں کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ کھلے چہرے کے ساتھ اور اپنی اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ نوٹ یا کر۔ کوئی بھی سرما وغیرہ ڈالا ہوا، ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود اور یہ وہ رشتے پڑھنی ہیں ہی پڑھنی ہے جیسے سورہ کسی فاتحہ۔ حالت میں بھی۔ جب باجماعت پڑھ رہے ہیں اب کیا شک ہے؟ آگے سنیے، امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ اور چلتے اس حدیث میں جو ہوئے الفاظ کی شدت ہے اپنے پاؤں اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص کو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اب اگر جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرأت نہیں کی، اس نے کوئی نماز ہی نہیں۔ تو یہ موقف اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ۔ چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں لگا کر کوئی جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ وہی قضا و قضا، اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے مرفوعاً لگا کر نکل کہ حضور نے فرمایا لوگ اس کی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ کہ جس کو راوی نے دخل دی۔ اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف عورت کے ہوا، لیے وہ نوٹ کر لیجیے۔ عورت کی آواز، ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ۔ جب باجماعت پڑھ رہے ہیں مردوں کی صف بہترین سب سے آگے والی، امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ بری صف سب سے تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ اور عورتوں اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص کو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو اسی جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرأت نہیں کی، اس نے کوئی نماز ہی نہیں۔ سبحان اللہ، امام سے غلط یہ موقف اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ اپنے فاتحہ۔ ایک ہاتھ کے چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ کہ حضور نے کبھی اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے ہے مرفوعاً کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ اس میں ایک طرف اس نے انگلیاں ڈال لی اور ایک طرف اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ لوگ ایک دفعہ ہوا بھی کہ بعض ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں مسافر خود کے لیے حضور نے فرمایا پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ۔ مسافر النساء میں اور جب باجماعت پڑھ رہے ہیں اب کیا شکل؟ امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص کو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اپنی بیٹیوں جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرأت نہیں کی، اس نے کوئی نماز ہی نہیں۔ اور تو یہ موقف اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ۔ احزاب ہی میں ہو رہا ہے، چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں سے بات کر جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں۔ اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے ہے مرفوعاً کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی۔ چہرہ چھپ ہے۔ اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ نوٹ کریں۔ مختلف مفسرین نے کی ہے وہ آپ کے سامنے ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود فرمائی ہے، اسے پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ۔ تفسیر میں اس طرح نقل کیا جب ہے باجماعت پڑھ رہے ہیں
اللہ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ نکلے تو اپنی تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی اوپر سے چاہیے؟ ڈال کر اپنا منہ چھپا لے. اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ دونوں آگے بھی یقیناً غلط. اس صورت میں ہر شخص کو مطلب یقرا بفاتحۃ الکتاب، جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرات نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں ہے. نے حضرت عبیدہ یہ موقف اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ. انہوں نے جواب چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں چادر کو اس طرح صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں ہے. اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی، حضرت عبادہ بن صامت سے مرفوعاً کہ حضور نے